بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثبتہم فتحا قریبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم معزز دوستو بزرگوں، آج ذو الحج شریف کی 15 تاریخ ہے اور اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو یعنی 18 ذو الحج کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی، داماد رسول، امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اسی حوالے سے ان کی سیرت کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف سفر شروع کیا۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی مکہ سے کچھ دور ہی تھے، حدیبیہ کے مقام پر، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہاں پر پڑاؤ کر لو۔ خیمے لگا لیے گئے، قافلہ رک گیا۔ بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے، لیکن جیسے ہی مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم پر حملہ ہونے لگا ہے، تو انہوں نے جنگی تدابیر کرنی شروع کر دی اور لشکر تیار کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی کہ مکہ والے تو لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے سفیر کے طور پر جس شخصیت کو مکہ کی طرف بھیجا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر مکہ کی طرف بھیجا، اور سفیر اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو بڑا سمجھدار بندہ ہو، عقل رکھنے والا ہو، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان 2 کام ہیں تمہارے ذمے۔ پہلے نمبر پر کافر و مشرکین کے جو سردار ہیں ان سے ملاقات کرنا اور ان کو بتانا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اور دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ مکہ کے اندر جو مسلمان قید ہیں کافروں کی، کافروں نے ان کو قید کر رکھا ہے، ان پر مشکلیں ڈھاتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ اب تنگی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اللہ کریم اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا، ان قریب ہی تمہاری اذیتیں اور تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں گئے، کفار سے ملاقات کی، ان کے سرداروں سے ان کو ملے اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔
لہٰذا تمہارا جو لڑائی کا ارادہ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہم لڑائی کی غرض سے آئے ہی نہیں۔ اور دوسرا پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدی مسلمانوں تک پہنچایا کہ جو کافروں کی قید میں تھے، اذیت میں تھے، تکلیف میں تھے، ان کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا کہ گھبراؤ نہیں، اب تمہاری تکلیفیں عن قریب ختم ہو جائیں گی، اللہ کریم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرداروں کے پاس گئے تو سردار کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول کو اور باقی صحابہ کو کبھی بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ آ جائیں، یہ کعبہ شریف ہے اس کا طواف کریں، صفا مروہ ہے اس کی سعی کریں، آب زمزم ہے یہ پئیں، مقام ابراہیم میں نفل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، کیونکہ آپ آ گئے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو گئے، اب آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں، آب زمزم پئیں بھی، اور مقام ابراہیم پر نفل بھی ادا کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ کا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں، عثمان اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کے آگے مصطفیٰ چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جب تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام طواف نہیں کر لیتے اس وقت تک میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ عبادات، یہ اللہ کے گھر کا طواف، یہ آب زمزم پینا، یہ صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ اسی وقت تو قابل قبول ہے جب مدینے والے مصطفیٰ بندے پر راضی ہو جائیں۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ راضی نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول رب کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت ہی رب کی بارگاہ عبادت قبول ہوگی جب بندے پر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک خبر پہنچ گئی، کفار قریش نے یہ خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر قافلے میں جو صحابہ موجود تھے ان میں سے ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو اچھے رہ گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، کعبۃ اللہ پہنچ گئے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کو طواف بھی کریں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے، آب زمزم بھی پئیں گے، مقام ابراہیم پر وہ نفل بھی پڑھ لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے پھر میرا عثمان میرے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا۔ ہے تو بڑی عبادت، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان اتنا پختہ تھا، ان کا عقیدہ اتنا پختہ تھا، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کسی عبادت میں شامل نہ ہو وہ عبادت اس وقت تک عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بات کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اس وقت تک مدینے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت پہلے بھی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں بھی صحابہ نے بیعت کی تھی، اسلام پر بھی بیعت ہوئی تھی، گناہوں سے بچنے پر بھی بیعت ہوئی تھی، لیکن وہ بیعتیں جو تھیں ان کا ذکر رب نے قرآن میں نہیں کیا، لیکن یہ ایسی بیعت تھی جس کی بیعت کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ اپنے ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ فرمایا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے محبوب جن لوگوں نے، جن آپ کے غلاموں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی نا تو آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے یہ میرا دایاں ہاتھ میرا ہے، یہ دایاں ہاتھ میرا ہے، اور محبوب فرمانے لگے یہ میرا بایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔
اور یہ میں بیعت عثمان کی لے رہا ہوں، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ ابھی بھی زندہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود نبی پاک نے بیعت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، لوگو دیکھو نا میری قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے، میرا ہاتھ قرار دیا ہے، وہ ہاتھ جس کو رب کریم فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب آپ کے ہاتھ آپ کے تو نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے محبوب کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ ارشاد فرمائے، اور انہی ہاتھوں کو اللہ کے محبوب حضرت عثمان غنی کے ہاتھ ارشاد فرمائے۔ تو دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی ہے کہ وہ بیعت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بدلے میں صحابہ سے لی جا رہی تھی، اس بیعت کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر نازل فرما دیا، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ کانٹے دار درخت تھا، کچھ مفسرین نے بیری کا درخت بھی لکھا ہے، کچھ مفسرین نے اور طرح کے درختوں کے نام لکھے ہیں، خیر وہ کانٹے دار درخت تھا اور وہ اتنا خوش نصیب درخت تھا۔ دیکھیں اللہ کریم نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا جس درخت کے نیچے اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے، اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا کہ یہ وہ نصیبوں والا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے ہیں، جس سائے کے نیچے، جس درخت کے نیچے اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کر اپنے صحابہ سے بیعت لی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی وراء الورا ہے، یہ پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے عثمان کی یہ شان ہوگی کہ قیامت والے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے حق میں اللہ کریم فیصلہ دے چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان 70,000 بندوں کی سفارش کریں گے، اللہ کریم میرے عثمان کی سفارش کو قبول کر کے جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نہ محبوب فرماتے ہیں 70,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اب میرے عثمان کی سفارش سے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن رب کریم سب سے پہلے حساب کس کا لے گا، سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں گا، اور بہت دیر تک میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون حساب دے گا؟ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کھڑا ہوگا، حضرت ابو بکر جا کے اپنا حساب دیں گے، اور جتنی دیر میں رب کے حضور کھڑا رہوں گا اس سے ڈبل وقت حضرت ابو بکر صدیق رب کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے۔ اور حضرت علی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ حضور فرمانے لگے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا حساب ہوگا۔ دیکھیں ترتیب کیسی خوبصورت ہے، آج لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ پہلا نمبر کسی اور کا ہے، اللہ کے محبوب تو فرما رہے ہیں تم دنیا کی بات کرتے ہو، اللہ تو حساب لینے میں بھی وہی ترتیب رکھے گا جو مصطفیٰ نے دنیا میں ترتیب بیان فرما دی ہے۔ اللہ کریم سب سے پہلے حساب حضرت ابو بکر صدیق کا لے گا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا لے گا۔ تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ تو محبوب فرمانے لگے حضرت عمر کے بعد حساب اے علی تیرا ہوگا، تو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کیونکہ ترتیب تو کچھ اور تھی، جو حضرت علی کو معلوم تھا کہ ترتیب تو ابو بکر و عمر کے بعد حضرت عثمان کا نمبر ہے، میرا کیسے نمبر آ گیا؟ تو فٹ سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر کے بعد تو باری عثمان کی آنی چاہیے تھی، یا رسول اللہ میرا نمبر لگ گیا، میرا حساب ہوگا تو عثمان کہاں گئے؟ عثمان کہاں گئے؟ سنیے محبوب فرمانے لگے علی عثمان بڑا حیا والا ہے، عثمان پیکر حیا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مولا میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، تیری بارگاہ میں بھی کھڑا ہونے سے اسے حیا آئے گی، اے اللہ عثمان کا حساب نہ لینا، اے میرے رب کریم عثمان کا حساب نہ لینا۔ گویا کہ یہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا، پھر حضرت عمر فاروق کا ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حساب ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عثمان کہاں گئے؟ تو میرے محبوب فرماتے ہیں عثمان کے بارے میں تو میں نے دعا کر دی ہے، اب رب تعالیٰ میرے عثمان سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی کا لقب ہے ایک ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ کیا معنی ہے؟ دو نوروں والا۔ کیوں کہا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو حضور کی صاحبزادی ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین تھے، افسردہ تھے، رو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مان تھا اس بات پہ کہ میں آپ کا داماد ہوں، لوگ مان کریں گے کہ میں چودھریوں کا داماد ہوں، میں فلاں کا داماد ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اللہ کے محبوب کا داماد ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ رشتہ آج ٹوٹ گیا، میری بیوی اور آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، یا رسول اللہ اس لیے غم زدہ ہوں، اس لیے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان گھبرا نہیں، میری بیٹی ام کلثوم ہے، میں تیرا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم سے کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی سے نکاح کیا۔ حضرت ام کلثوم کا جب وصال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عثمان غنی کو افسردہ دیکھا، غمگین دیکھا، تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے عثمان تیری شان تو بڑی وراء الورا ہے، میں اللہ کا محبوب ہو کے ارشاد فرماتا ہوں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے دنیا سے جاتی رہتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن حضور کے پاس تشریف فرما تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے کہ میں بھی حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت ام کلثوم نے ایک بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آپ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگیں کہ آپ کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے، آپ کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے۔ ان کے شوہر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور کے سامنے بات ہو رہی ہے، حضرت ام کلثوم کہتی ہیں اے فاطمہ اے میری بہن آپ کے شوہر میرے شوہر سے افضل ہیں، کیونکہ حضور کی زبان اقدس سے مولا علی کی شانیں جو سنی تھیں تو وہ شانیں آپ کے ذہن میں تھیں، وہ فضائل آپ کے ذہن میں تھے، تو آپ فرمانے لگیں کہ اے فاطمہ آپ کے شوہر میرے شوہر سے افضل ہیں۔ گویا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا شارحین حدیث نے یہاں لکھا ہے حضرت ام کلثوم نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ میں بھی محبوب مصطفیٰ سے اپنے شوہر کے فضائل سنوں، کو میرے شوہر کی فضیلت میں بھی حضور کلام فرمائیں، کو حدیث بیان فرمائیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلام سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سنی تو حضور فرمانے لگے
کلثوم تو کیوں گھبراتی ہے؟ اللہ کریم نے تیرے شوہر کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہیں، بڑی شان عطا فرمائی۔ پھر حضور فرمانے لگے تیرا شوہر عثمان تو وہ ہے کہ جو رب سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، رب کے رسول سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ اور پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے میرا عثمان تو وہ ہے کہ یہ صرف یہی رب سے اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا، بلکہ رب بھی اس سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی عثمان سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے کلثوم تمہیں بتاؤں نا کہ میرے عثمان کی شان کیا ہے؟ میرے عثمان کی شان صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ محبوب فرمانے لگے اے میری کلثوم، اے میری بیٹی، تو میرے عثمان کی شان اس وقت دیکھے گی جب قیامت والے دن اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، اس وقت تو شان دیکھنا۔ حضرت کلثوم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس وقت کیا ہوگی؟ تو محبوب فرمانے لگے جنت میں میرے صحابہ میں سے، جنت میں میرے صحابہ میں سے جس کا سب سے بلند محل ہوگا وہ میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے بلند مقام، سب سے بلند محل جنت کے اندر جس شخصیت کا ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جس کی شان اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی اور جن کی شان پیارے مصطفیٰ نے بھی بیان کی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار شخص حضرت عثمان غنی ہے، سب سے زیادہ حیا کرنے والے شخص۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں گھر میں موجود ہوں، گھر میں پھر میں غسل خانے میں موجود ہوں، اور پھر اس غسل خانے کی چھت بھی ہو، اس کا دروازہ بند بھی ہو، پھر بھی جب میں غسل کرتا ہوں تو کپڑے سمیت غسل کرتا ہوں، میں نے کپڑے نہیں اتارے کبھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، رب کے فرشتے تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رب سے حیا کرتا ہوں، رب کے فرشتوں سے حیا کرتا ہوں۔ پیکر حیا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا شان ہے، کتنی حیا پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے اور ٹیک لگا کے یوں آدھا سا بندہ جیسے لیٹا ہوتا ہے حضور اس طرح لیٹ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ تہبند باندھتے تھے، اور جس بندے نے تہبند باندھا ہو جب وہ لیٹتا ہے تو اپنے تہبند کو ذرا سمیٹتا ہے اور اس سے پنڈلیاں جو ہے وہ ننگی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہی صورتحال بنی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے تو حضور کی پنڈلی ننگی تھی، حضور کا تہبند تھوڑا سا اونچا تھا۔ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابوبکر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی میں عمر ہوں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر فاروق آئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہیں اجازت دے دو۔ حضور اپنی حیت پر، جس حیت پر حضور تھے ویسے ہی حضور تشریف فرما رہے، جہاں آپ کا تہبند تھا وہیں رہا۔ حضرت عمر بھی آئے، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر دستک ہوئی، پھر دروازے پر پوچھا کون ہے تو بتانے والے نے کہا کہ میں عثمان ہوں۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کو کہو ابھی دروازے پر ہی ٹھہرے، ابھی دروازے پر ہی ٹھہرے۔ انداز دیکھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز دیکھیے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نے فرمایا عثمان کو کہو ذرا ٹھہرے دروازے پہ۔ حضور سیدھے ہوئے، اپنے تہبند کو سیدھا کیا، جو پنڈلی لنگی تھی اس پر تہبند کیا، اپنی پگڑی کو سیدھا کیا۔ پھر حضور نے فرمایا اب عثمان کو اجازت دو، اب عثمان کو اجازت دو۔ یہ اعزاز، یہ اکرام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت عثمان بھی بیٹھے۔ جب تینوں شخصیات نے بات چیت کی اپنی اور واپس ہوئے تو حضرت عائشہ الصدیقہ حضور سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، ابو بکر آئے تو آپ جس
حیت پہ تھے، جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، پھر بھی آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ لیکن حضرت عثمان آئے، آپ نے اپنا تہبند بھی ٹھیک کیا، ٹیک کو بھی چھوڑا، سیدھے ہو کر بھی بیٹھے، پگڑی کو بھی سیدھا کیا۔ یا رسول اللہ، یہ انداز سمجھ نہیں آیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس بندے سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میرے عثمان سے، تو میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں؟ میری پنڈلی ننگی تھی، اگر اسی حالت میں عثمان آ جاتے تو میرے عثمان نے حیا سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ میں اس لیے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا کہ عثمان کھل کے اپنی بات کر لے، جو بھی اس نے اپنی معروضات پیش کرنی ہے کھل کے اپنی بات کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑی جو بات پائی جاتی تھی حیا کے بعد، وہ تھی سخاوت آپ کی۔ سید الاسقیاء کہا جاتا ہے آپ کو، اور حضرت عثمان آپ کا نام ہے، اور غنی آپ کا لقب اسی لیے بنا کہ آپ سب سے مالدار بھی تھے اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال پیش کیا۔ کسی موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا، اور قحط سالی عروج پہ تھی اس وقت، صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حالات یہ تھے کہ کئی دن کے بعد روٹی کھانے کو نصیب ہوتی تھی، چند لقمے نصیب ہوتے تھے کھانے کو۔ لیکن جب جنگ کا اعلان ہوا، غزوے کا اعلان ہوا، تو اب راشن بھی چاہیے تھا، تیر بھی چاہیے تھے، تلواریں بھی چاہیے تھیں، سواریوں کے لیے گھوڑے اور اونٹ بھی چاہیے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذبہ عروج پہ پہنچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے گھر کا آدھا سامان آپ کے لیے۔ حضور فرمانے لگے، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد ایک شخصیت آئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سامان رکھا۔ حضور نے پوچھا، کتنا سامان لے کے آئے ہو، کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ شخصیت کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، صحابہ کا مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد نبوی کے اندر۔ حضور نے فرمایا، ابھی سامان کم ہے، ابھی سامان تھوڑا ہے، اور سامان کی ضرورت ہے، کوئی اور ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بما ساز و سامان یعنی جو ایک مجاہد کو سامان چاہیے تھا، تلوار، تیر، نیزہ، کھانے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا، اور اونٹ سواری کے لیے چاہیے تھا، اس پہ کجاوا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نے پھر اعلان کیا، سامان ابھی بھی تھوڑا ہے۔ اس غزوے میں 10,000 صحابہ نے شرکت کی تھی، 10,000 صحابہ نے، لیکن سامان تو ابھی تھوڑا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، میں نے اپنے گلے کو پکڑا، اپنے گلے کو پکڑ کر میں نے کہا، عثمان تیرے ہوتے ہوئے حضور کو دوسری بار اعلان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اللہ کے محبوب کو دوسری مرتبہ اعلان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 200 مزید اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے تو حضور فرمانے لگے، میں اس بات پہ خوش ہوں، لیکن اور سامان کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی کوئی اور شخصیت نہیں کھڑی ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 300 اونٹ مزید بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ رنگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 950 اونٹ بما ساز و سامان اور 50 گھوڑے بما ساز و سامان اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اور ابھی بھی کیونکہ سامان تو تھوڑا تھا،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے اور گھر سے نقدی رقم 10,000 دینار اٹھا کے لائے اور آ کے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دے چکا یہ نذرانہ بھی قبول کیجئے۔ اب انداز دیکھیے میرے محبوب کا، کرم نوازی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 دینار لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سامان پڑا ہے اس میں رکھ دو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جھولی کو پھیلا دیا اور فرمایا، عثمان ان کو میری جھولی میں ڈال دے، ان کو میری جھولی میں ڈال دے۔ اور صحابہ فرماتے انداز یہ تھا حضور کا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ساتھ حضور فرما رہے تھے، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، عثمان کی اللہ نے بے حساب ہی بخشش فرما دی ہے۔ جنت خرید لی گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور صحابہ کہتے ہیں دعا کا انداز یہ تھا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ یہ جو آستینے ہیں، یہ جو بازو ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان بازوؤں کے اندر سے حضور کی بغلوں کا نور بھی دیکھ لیا تھا، حضور کی بغلوں کا نور جو چمک رہا تھا اس نور کو بھی دیکھا۔ اتنے اونچے ہاتھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ تو سمجھ جائیں کہ جو اسلام کے لیے اپنا کچھ نچھاور کرتا ہے اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف میں جب مسلمان آئے، یہ بڑی مشہور بات ہے، میٹھے پانی کا کنواں ایک ہی تھا جو یہودی کی ملکیت میں تھا، جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، اور وہ یہودی جو تھا وہ مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، یا دیتا تھا تو وہ پیسوں سے دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھ سے خرید لو، اب وہ مہنگے داموں دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، قیامت والے دن اللہ کا محبوب مدینے والے مصطفیٰ اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے، فرمانے لگے کنواں بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو نہیں بیچوں گا، میرا تو سہارا ہی یہ ہے، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ ہی میں اسی سے پالتا ہوں، تو میں تو نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لالچ دیا، فرمایا تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا، دے دے، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ شارح نے حدیث نے لکھا اس وقت اس کنویں کی قیمت 3 یا 4 یا 500 درہم تھی، 4 یا 500 درہم تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے منہ مانگی قیمت ملے گی، دے دے۔ وہ کہنے لگا منہ مانگی ملے گی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جتنے کہے گا اتنے ہی دوں گا۔ اس نے کہا دوسری میری شرط یہ ہے کہ سارا کنواں نہیں دوں گا، آدھا دوں گا، ایک دن تیرا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ بھی تیری شرط منظور ہے، بتا کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہنے لگا 30,000 دینار لوں گا، 30,000 دینار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے نکالے اور 30,000 دینار اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا یہ لو اور کنواں میرے سپرد کر دو۔ وہ کہنے لگا تو بڑا عقل مند تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں دیتے ہیں کہ بڑا عقل مند زیرک آدمی ہے تو، لیکن آج تو نے تجارت کیسی کی؟ 500 کا کنواں تو نے 30,000 کا خرید لیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تجھے نہیں پتا، میں نے 30,000 کنویں کے لیے نہیں دے بلکہ میں نے اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے تجھے اتنے پیسے دیے۔ اب کنواں خرید لیا، ایک دن اس کا تھا، ایک دن آپ کا تھا۔ جس دن آپ کا کنواں ہوتا مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ دوسرے دن بھی مسلمانوں کے پاس پانی موجود ہوتا تھا، اس سے کوئی بندہ پانی نہیں لینے آتا تھا۔ وہ ایک دن آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، اس نے کہا تو نے آدھا کنواں لیا تھا، پورا ہی لے لے، وہ سارا ہی لے لے، اتنے پیسوں میں لے لے، میں نے کنواں نہیں رکھنا کیونکہ میرے پاس تو کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آج تک بھی چل رہی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک باغ تھا آپ کا، اور وہ آپ نے باغ غریبوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اس کی جتنی بھی کھجوریں اترتی تھیں، وہ مال جتنا بھی اترتا تھا وہ قومی خزانے میں شامل ہوتا تھا، اور قومی خزانے سے پھر آگے غریبوں کی مدد ہوتی تھی۔
آپ کو شاید پتہ ہو، اس بات کا علم ہو کہ آج بھی وہ باغ موجود ہے، اور آج بھی مدینہ شریف کے بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ اس باغ میں جتنی بھی آج بھی پروفٹ ہوتی ہے، جتنا بھی مال اترتا ہے، جتنے کا وہ بکتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اور وہاں سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ نہیں کمایا، وہ اپنے آپ کے لیے کوئی دولت جمع کر کے نہیں گئے، وہ لوگوں کے لیے جیتے تھے، وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جیتے تھے۔ میرے بھائی، یہ لوگوں کے لیے جیتے تھے، یہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، یہ اپنے کے لیے کچھ جمع نہیں کر کے جاتے تھے، اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع نہیں کر کے جاتے تھے، یہ تجارت بھی کرتے تھے تو رب سے تجارت کرتے تھے۔ جہاں نقصان ہو ہی نہیں سکتا تھا، جہاں فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا، ہم تجارت کرتے ہیں بندوں سے، اور بندوں سے امید رکھتے ہیں۔ بندے اس طرح کی تجارت نہیں کرتے جس طرح رب تعالیٰ اپنے بندوں سے تجارت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، 1 دو گے تو 10 واپس کروں گا، اور اگر نیت اچھی ہوگی تو 1 کے بدلے 70 گنا بھی عطا کروں گا، اگر اور نیت اچھی کر لو گے تو 1 دو گے تو میں تجھے بے حساب ہی عطا فرماؤں گا۔